بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے سے پہلے قرآن مجید کی یہ 3 سورت پڑھ لو۔ سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ اتنا مال و دولت رزق کیسے آ گیا؟ جھوٹ لگتا ہے تو بے شک آزما لو۔ ناظرین، آج کا ہمارا وظیفہ 3 بہت ہی پیاری صورتیں اور اللہ پاک کے بہت ہی طاقتور نام کے حوالے سے ہے، جس کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوئی ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے سے یا اس کا ورد کرنے کا معمول بنا لیا جائے تو انسان کے تمام دکھ، درد، پریشانیاں، رنج و غم، درد عالم سب کچھ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے فوراً ہی دور فرما دیتا ہے۔ ناظرین، ایک بزرگ نیک شخص کو یہ وظیفہ بتایا اور اس نے اس بتائے گئے طریقے کے مطابق عمل کیا تو وہ کہتا ہے کہ رات کو سوتے وقت 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی اور صبح کو اٹھا تو میرے گھر کی تمام پریشانیاں ختم ہو چکی تھی، میرے رزق کا انتظام ہو چکا تھا۔ اس وظیفے کی برکت سے ہر قسم کی حاجات پوری ہو جاتی ہے، لاکھوں کا قرض بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اگر اس وظیفے سے دولت نہ ملے تو پھر کہنا۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے۔ ناظرین، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ اللہ پاک اپنی برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ 3 سورتیں اور 3 مبارک نام 21 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں بھی خراب کر دی ہوں، دنیا کا سب سے آسان اور طاقتور وظیفہ ہی صرف اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی نام اور 3 سورتیں آپ نے پڑھ لینی ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے معجزے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایسا معجزاتی اور کراماتی وظیفہ ہے، ایک مرتبہ سچے دل سے کرنے والے پر پیسہ اور دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در در کی ٹھوکریں کھائی لیکن پھر بھی دولت نہ ملی، مگر بدلے میں بہت ذلت اور رسوائی برداشت کرنی پڑی، لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کوئی صلہ نہیں ملتا۔ وہ تو میرے بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں، اسی سے مانگے، لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے کچھ طریقے اور کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا رد ہو جاتی ہے، دعا ضائع ہو جاتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے، زمین آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا اس وقت تک آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہے اور اس میں سے کوئی چیز اوپر نہیں چڑھتی جب تک کہ تم اپنے نبی پر درود نہ بھیجو۔ مطلب یہ کہ دعا کی قبولیت درود پاک پر موقف ہے، کیونکہ درود خود مقبول ہے، اس لیے اس کی توسط سے اور وسیلے سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، آج یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگے تو ہم پورے یقین سے کہتے ہیں کہ آپ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، بلکہ یہ عمل نہیں، یہ تو رزق کے بے بہا خزانے ہیں، ایک ایسا وسیع، عریض اور گہرا سمندر ہے کہ جو بندہ بھی اس پر ہمیشہ عمل کرے گا اور پھر اس عمل کی مستقل عادت بنا لے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی مال و دولت کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے اور برکت سے وہ ہمیشہ مال و دولت میں ہی کھیلے گا۔ ناظرین، آج کے وظیفے میں اللہ پاک کے صرف 3 نام اور 3 سورتیں آپ نے اس طریقے سے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی۔ پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک صورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو خاص طور پر مال و دولت کے حوالے سے ہے انشاءاللہ وہ سب حل ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہ ہو، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور 3 سورتیں پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ روزانہ کی آپ نے ایک مستقل روٹین بنا لینی ہے۔ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود دور ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ پڑھنا شروع کریں گے
تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے والے گزرے دن سے بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ ان کے کمالات آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ غیب سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ کو کوئی بیماری ہے، گھریلو پریشانی ہے، تمنا ہے کہ آپ کی سخت پریشانیاں جلد از جلد دور ہو جائے۔ بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، ان کی عمریں زیادہ ہوتی جا رہی ہے مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، مگر تمنا ہے کہ یہ رزق کی کمی بھی کسی طرح سے دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائے اور ہمارے پاس بھی وافر مقدار میں رزق اور مال و دولت کی کثرت ہو جائے، پھر مجھے بے حساب کتاب و مال دولت رزق ملے۔ اگر آپ کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی کرتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، لوگوں نے نظری بد لگا دی ہے، جادو کر دیا ہے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کریں، اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت سے سکون والی اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے، تو آپ یہ عمل ضرور کر لیں، کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ کر لیں، پھر انشاءاللہ آپ کے حالات بھی اتنی تیزی کے ساتھ بدلیں گے کہ لوگ آپ سے پوچھنا شروع کر دیں گے کہ آپ کے ہاتھ کون سا ایسا خزانہ لگ گیا ہے۔ صرف چند بار پڑھنے سے ہی اللہ پاک نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیں اور روزانہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں گے تو آپ کی آنے والی نسلیں تک سنور جائیں گی، آپ بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت جلد امیر و کبیر بن جائیں گے۔ ناظرین، اللہ پاک کے 3 مبارک نام اور صورتیں دونوں ہی دولت اور رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ ایسے کلام ہیں کہ ان کو پڑھنے والا انسان انشاءاللہ کبھی پوری زندگی غربت اور مفلسی کا منہ نہیں دیکھے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک اپنا فضل و کرم اور لطف و شفقت اس بندے پر نازل کرتا ہے، وہ غربت اور افلاس کے دور سے باہر نکل آتا ہے۔ اس صورت اور نام مبارکہ کو جو پڑھ لیتا ہے، پڑھنے والے کو دینی، ظاہری اور باطنی دولت نصیب ہو جاتی ہے، پھر رزق ایسے طریقوں سے ملتا ہے کہ کسی بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں اور تکلیفیں جو مال و دولت رزق کے حوالے سے ہوتی ہے وہ تمام اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے دور کر دیتا ہے، پھر اس شخص کے پاس رزق کی ایسی کشادگی برکت نصیب ہوتی ہے کہ جو خواہشات ہے وہ بھی مٹ جاتی ہیں۔ ناظرین، اس وظیفے کو آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کی صرف ایک ہی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ کامل یقین، کیونکہ جتنا بھی آپ کا یقین پختہ اور اعتماد مضبوط ہوگا انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جس طرح ہم دنیا کا کوئی بھی کام مکمل یقین کے ساتھ کرتے ہیں، ناظرین، جس طرح ہم اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں کہ یہ کام آج شروع کیا ہے، کل یا پرسوں تک ہمارا یہ کام لازمی ہو جائے گا، اسی طرح آپ اس وظیفے کو بھی کریں اور اللہ پاک پر کامل یقین اور مکمل اعتماد رکھیں کہ یہ وظیفہ کر رہی ہوں، اللہ پاک مجھے اس وظیفے میں خوب فائدہ اور برکت بھی دے گا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ کر کے اور کوشش کرنی ہے کہ نماز کا اہتمام کرنا ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ پاک کے اوپر چھوڑ دینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو وہ عطا کرے گا کہ آپ کی عقل دھنگ رہ جائے گی۔ اپنی دعا میں بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں مانگنا بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے تو اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک تو بالکل تنہائی ہوگی اور آپ کو کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ آپ ایک معمول بنا لیں کہ آپ روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے، آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا۔ مثلا رات کو سوتے وقت آپ نے یہ عمل کیا تو آپ نے اسی وقت ہی اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا وضو بھی قائم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اپنے اوپر پھونک مار لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ کی مرضی ہے جو درود شریف آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہے آپ وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو سب سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اس
کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس کے بعد مکمل خاموشی، سکون، اطمینان سے اللہ پاک کے مبارک نام یا وہاب یا رزاق یا باسط، یا وہاب یا رزاق یا باسط 21 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق یا باسط کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار شمار ہوگا۔ مکمل سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ سارا دن گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی رزق، مال و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، تو اس کی ذات سے جب آپ مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر ایسی طاقتور سورت مبارک ہے اور رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے، کثرت رزق کے حوالے سے بہت ہی طاقتور سورت مبارکہ ہے۔ یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ سورت مبارکہ اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو تصور میں رکھنا ہے اور ان 3 سورتوں کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ وظیفہ پڑھتے ہوئے، عمل پڑھتے ہوئے آپ کے جتنے بھی جو صغیرہ گناہ کیے ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور جب گناہوں کی معافی مل جائے گی پھر آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ استغفر اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس لیے کہا کہ کثرت سے استغفر اللہ کا ورد کیا کرے، نہیں تو کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں دوبارہ پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں، اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو ہی سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں۔ ناظرین، اللہ پاک نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ آخر میں آپ نے دعا بھی اللہ پاک سے مانگنی ہے کہ یا اللہ، جو بھی میری مشکلات ہیں، جو بھی میری پریشانیاں ہیں، دینے والی ذات ہے وہ، میں تیرے در کا منگتا ہوں اور صرف تو ہی داتا ہے، عطا کرنے والا ہے، میں فانی ہوں تو لا فانی ہے، ازل سے ابد تک تو ہے، تو وہ رب ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے، مجھے بھی حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔